دادا اور دل دادا انشے سیریل 28واں انشا شارق علی۔ ہم دونوں نے ناک سے ناک ملی قربت میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانکا۔ یعنی آپا پچھلے سال سنگاپور میں گزاری چھٹیوں کا دلچسپ احوال سنا رہی تھیں۔ شفاف شیشے کی دیوار کے ایک طرف ہم تماشائی تھے اور دوسری جانب یخ پانی سے بھرے تالاب میں نیچے اوپر تیرتا غوطے لگاتا انوکا، جو ایک لمحے کو میرے سامنے شیشے سے ناک لگائے آ کھڑا ہوا تھا۔ سنگاپور زو کا ایک گوشہ پولر بیئر کے قدرتی ماحول کے مطابق فروزن ٹنڈرا کہلاتا ہے، چھوٹا سا مصنوعی آرکٹک۔ انوکا وہیں پیدا ہوا تھا۔ وہ کسی گرم ملک میں پیدا ہونے والا پہلا برفانی ریچھ ہے۔ پیدا ہوا تو وزن 2 سنگتروں کے برابر تھا اور اب 23 سال بعد 550 کلو وزنی دنیا کا سب سے بڑا گوشت خور جانور۔ روزانہ 30 کلو گوشت غذا، مچھلی، سبزیاں اور پھل اس کے علاوہ۔ سفید بالوں اور موٹی کھال کے نیچے 4 انچ چربی کی تہ، جو جسم کو برفانی صحراؤں اور جمے ہوئے سمندروں میں بھی گرم رکھتی ہے۔ رکھوالے نے جب 5 کلو وزنی زندہ مچھلیاں پانی میں پھینکی تو انوکا کا ماہرانہ تعاقب اور ان زندہ مچھلیوں کا شکار قابل دید تھا۔ انوکا کا یہ لنچ ٹائم شو دیکھنے سے پہلے ہی میں پولر بیئر سے متعلق کتابچہ بہت غور سے پڑھ چکی تھی۔ ہوٹل پہنچے تو تھکن اور نیند۔ اس رات ایک عجیب خواب دیکھا۔ کسی طرح چڑیا گھر میں جوکر جیسی زندگی گزارنے سے آزاد ہو کر اب انوکا اپنے ملک آرکٹک میں ہے۔ ہمارا ساتھ اور دوستی جاری ہے۔ میں سکیٹس پہنے اور وہ ننگے پاؤں آرکٹک کے برفانی صحرا میں میلوں آوارہ گردی کرتے ہیں۔ برف کی مختلف صورتوں، بدلتی کیفیات اور بے مثال قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ انوکا 1 میل دور ہی سے سیل مچھلی کی بو سونگھ لیتا ہے۔ پھر ہم آرکٹک کے یخ پانیوں میں تیرتے ہوئے برفانی چبوتروں پر بالکل ساکت ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انوکا خاموشی سے انتظار کرتا ہے۔ انوکا ہی کی جسامت کی سیل مچھلی جب سانس لینے کے لیے پانی کی سطح سے اوپر آتی ہے تو وہ جھپٹ کر شکار کو اپنے جبڑے میں موجود 42 خنجر نما دانتوں میں دبوچ لیتا ہے۔ پھر انوکا اور اس کے ساتھی اپنی اس محبوب ترین غذا سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں اور پھر اگلے شکار کی تلاش میں آرکٹک کے برفانی صحرا میں سینکڑوں میل تنے تنہا آوارہ گردی اور برفانی پانیوں میں غوطہ زنی کرتے ہیں۔ پھر ایک سرد چاندنی رات میں ان کے ساتھ بیٹھے میں انوکا اور اس کے ساتھیوں کے دکھ، ان کی اداسی سے متعارف ہوتی ہوں۔ موسمی تبدیلی آرکٹک کے برفانی صحراؤں اور سمندروں کو دھیرے دھیرے پگھلا رہی ہے۔ ان آزاد شکاریوں کے لیے افزائش اور شکار کی جگہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان کے کتنے ہی ساتھی شکار کی کمی کے باعث برفانی صحراؤں اور یخ پانیوں میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی۔